بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں عابد گل اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے آج کے گیسٹ بہت اہم ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ بزی ہوں اپنے کام میں یا پھر آپ سکون سے ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، بیٹا یہ لسٹ لو اور بازار سے یہ چیزیں لے آؤ۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ سو یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کا ہے۔ ہمارے آج کے گیسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ سو ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے اس مسئلے کو کیٹر کر رہے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عدیل حسن نے۔ عدیل فاؤنڈر ہیں فوری کے، جو کہ ایک لاجسٹکس اور ڈیلیوری سٹارٹ اپ ہے۔ سو ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیا کے تھرو پاکستان کو کیسے بدل رہے ہیں۔ عدیل، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم عابد، فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کے آپ کے تھرو لوگوں تک اپنی آواز کو، اپنے اسٹارٹ اپ کی آواز کو، اور جو ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اس کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں کہ ہم فوری جو آج سے 3 سال پہلے ایک ایز اے پروجیکٹ، ایز اے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہوا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی جو روزمرہ ضروریات ہیں، جن کے اوپر ہم اپنے والدین سے بھی اور اپنی بیگ مات سے بھی ڈانٹ کھاتے ہیں کہ چیزیں ٹائم پہ گھر نہیں پہنچ رہی، تو ہم نے یہ پروجیکٹ اس وقت سٹارٹ کیا، اور ہماری خواہش تھی کہ ایک ایسا پروجیکٹ، ایک ایسی ایپ بنائی جائے جو لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات کو ان کے گھر تک پہنچائے۔ آج 3 سال بعد اگر میں دیکھوں تو الحمدللہ اس ہمارے آئیڈیا نے مارکیٹ میں پروو کیا ہے کہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی، اور ایک ایسے ٹائم پہ ہم نے یہ لانچ کیا کہ آج جب ہم اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش کمپنی کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ہم نے اپنے پروسیسز کو بڑا ایک الائن کر لیا ہے، تو اس کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی جو نیسیسٹی تھی وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے بڑے کلیئر ویو میں۔ اچھا، تو 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس بزنس میں، رائٹ؟ جی بالکل۔ لیکن ہر چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ انسپریشن چاہیے ہوتی ہے، موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ سو واٹ انسپائرڈ عدیل ٹو اسٹارٹ ہز اون اسٹارٹ اپ؟ موٹیویشن کیا تھی آپ کی اس کے پیچھے؟ اب یہ جو موٹیویشن کا پارٹ ہے یہ آج سے نہیں ہے، دس اسٹارٹڈ بیک 98 میرا وہ پیریڈ تھا جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی، اور اس وقت وہ گھر سے نکلتے ہیں اور ماں باپ کے آغوش میں سے باہر نکل کے جب دنیا دیکھی تو پتہ چلا کہ نہیں، کچھ کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی پاکستان میں اویلیبل تھی۔ میں آلریڈی اس سے پہلے کوئی آلموسٹ 10 ایئر سعودی عربیہ میں رہ رہا تھا، اور وہاں سے جب پاکستان آیا اور یہاں کا ماحول دیکھا، یہاں کا کلچر دیکھا، تو ایک بہت بڑا چینج تھا ایز کمپیئر ٹو دا مڈل ایسٹ۔ تو ہم اس جو میرا انیشیل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا گیپ اور روم ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یونیورسٹیز کمپلیٹ ہوئیں، جاب میں چلے گئے، لیکن وہ جو ایک خواہش تھی، کچھ کرنے کا جو جنون تھا، وہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ ہانٹ کرتا رہا کہ کب کرنا ہے۔ گریجولی چیزیں آگے چلتی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ 7 لوگ جڑتے گئے۔ اب ہم 3 پارٹنرز ہیں، اور الحمدللہ تینوں کا ایک ویژن، ڈفرینٹ جگہوں میں بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو گئے ایک کمپنی میں، اور ہم نے کوئی 3 سال کا عرصہ وہاں پہ ساتھ گزارا، اور اس کے بعد ہم وہاں سے اپنی نوکریاں چھوڑی اور پاکستان آ گئے۔ ایک چیلنج تھا، لیا، اور الحمدللہ آج اگر اس چیلنج کو واپس جا کے دیکھیں کہ 3 سال بعد ہم پاکستان آ کے کیا کر رہے ہیں، تو میرے خیال ہے ایک فلی ایک سیٹسفائیڈ جو آپ کے اندر چیز ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہمارا جو ویژن ہے، ہم جو فیوچر کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم اس لائن اور اس ڈائریکشن میں بڑا رائٹ چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے تقریباً کوئی 10 سال جو ہے وہ سعودیہ میں گزارے، اور میری ریسرچ کے مطابق آپ بڑی اچھی پوزیشن پہ تھے، اچھی سیلری، پرکس، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں۔ سو ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ وہ ڈیسیجن لینا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب بس بہت ہو گیا، اب میں نے پاکستان واپس جانا ہے، اور میں نے جو چیز مطلب جتنی کمائی کی ہے یہاں پہ، اب وہ میں نے اپنے اسٹارٹ اپ میں ڈالنی ہے؟ کتنا مشکل ڈیسیجن تھا یہ؟ فرسٹ آف آل تو میں کوئی 16 ایئرز سعودی عربیہ میں جاب کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو ناٹ جسٹ 10۔ اب اس کے بعد، اور اسپیشلی جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، میرے جب میں پاکستان موو ہوا تھا تو بڑا بیٹا 10 ایئرس کا تھا، اس سارے فیملی اسٹرکچر کو موو کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن، نہیں، اٹ واز اے ویری ایزی ڈیسیجن، اوکے، کیونکہ یہ ڈیسیجن ہم نے کوئی 10 سال پہلے پری پلان ایز اے فیملی کیا ہوا تھا کہ ہم نے ایک اسٹیج کے اوپر پاکستان موو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ پری پلاننگ لگاتار چل رہی تھی، اور جب یہ رائٹ ٹائم آیا کہ نو از دا رائٹ ٹائم، اس وقت الحمدللہ آج تو ہم کووڈ اور ان مسائل میں دنیا گھری ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم اس وقت آئے۔ تو چیزیں ایزی نہیں ہوتی کبھی بھی، لیکن وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مہینے سیلری کس کو بری لگتی ہے، منتھ اینڈ پہ اکاؤنٹ میں سیلری آ جاتی ہے اور آپ کی لائف بڑی آسان اور سکون سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو میرا ایک چیلنج تھا اپنے لیے بھی، اور ایز اے فیملی اگر میں بات کروں کہ اگر ایک دفعہ لائف زیرو سے سٹارٹ کر کے اس لیول تک لے آئے ہیں
تو وی کین ڈو اٹ اگین. ٹھیک ہے. تو پاکستان آئے اور بڑا بیسک سے لائف کو دوبارہ سے اسٹارٹ کیا اور آج اس لائف کو دوبارہ سے بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ کی انڈسٹری کے بارے میں اگر میں بات کروں, لاجسٹکس اور ڈیلیوری, سو پچھلے 2-3 سالوں میں کافی چینج آیا ہے, بوم آیا ہے اس انڈسٹری میں, کافی اسٹارٹ اپس بھی آئے ہیں, انویسٹمنٹس بھی ملی ہیں ان کو. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ببل ہے جو کہ برسٹ ہو جائے گا, یا واقعی میں اس انڈسٹری میں گروتھ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے؟ اب یہ پروو ہے میرے آئیڈیا کا جو ہم نے 2017 میں انیشیٹ کیا تھا, کہ ہمیں اس وقت فیوچر نظر آ رہا تھا کہ دیر از اے بگ روم, اور پاکستان کو اس وقت بھی اڈاپٹ کرنے کی یا پاکستان موو کرنے کی ایک بڑی وجہ یہی تھی, اپنے ملک سے محبت, اپنی جگہ اور یہاں آ کے ان لوگوں کی خدمت کرنا, اور جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن ہمارے پاس, اس میں ہمیں اس سے بہتر جگہ اور اس سے بہتر اپرچونیٹی کوئی نظر نہیں آئی کہ یہ کام ہم پاکستان جا کے کریں. تو اگین آپ کے سوال کی طرف اگر میں واپس آؤں تو پاکستان میں آج بھی ای کامرس یا ڈیلیوری مارکیٹ یا گراسری بزنس جو آن لائن بزنس ہے اوور آل, اس میں بہت اسکوپ باقی ہے. جتنا ریسرچ ہم لوگوں نے کیا ہے, اگر انٹرنیشنل اس کو آپ سینیریو سے کمپیئر کریں تو آج بھی پاکستان کوئی اراؤنڈ 10% آف انٹرنیشنل بینچ مارک پہ کام کر رہا ہے. تو ایک 90% پوٹینشیل ابھی اور باقی ہے, انٹیپڈ مارکیٹ ہے. بالکل بہت بڑی انٹیپڈ مارکیٹ ہے. تو اگر بات کی جائے کمپٹیشن کی, سو اگر کمپٹیشن آ بھی گیا تو یہ بری چیز نہیں ہے. میں کمپٹیشن کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ کمپٹیشن کیا کر رہا ہے, کمپٹیشن اویئرنیس جنریٹ کر رہا ہے. جب روڈ کے اوپر بل بورڈز آتے ہیں نا تو لوگ دیکھتے ہیں اچھا یہ کوئی نئی اپلیکیشن آئی ہے, کوئی نئی سروس آ رہی ہے, تو لوگ سرچ کرتے ہیں, اور جب وہ سرچ کرتے ہیں تو ان کو اور سروسز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے, دیکھیں یہ ساری ایپس گرو کریں گی فار دا نیکسٹ 5 ایئرس, تو اس میں کہیں بھی مجھے ڈاؤن فال نظر نہیں آتا کہ کوئی کمپنی, ہاں انلیس کہ ان کا کوئی بزنس ماڈل یا فائنینشیل ماڈل ایسا ہو کہ وہ بزنس سے آؤٹ ہو جائیں. ادروائز اس میں گروتھ کا پوٹینشیل فار دا نیکسٹ 5 ایئرس ملٹیپل گروتھ ہے. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت گروتھ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹیک سیکٹر میں اس سے زیادہ ملٹیپل ٹائمز گروتھ ہے. بالکل, اور اسی وجہ سے میرے خیال سے جتنی بھی آپ انٹرنیشنل کمپنیز ٹاپ 10 دیکھیں اس میں زیادہ تر ٹیک کمپنیز ہی آپ کو نظر آتی ہیں, اور ان کا اگر آپ GDP دیکھیں ان ٹاپ 10 ٹیک کمپنیز کا, تو وہ ایز اے نیشن پاکستان تو کیا اور بہت سارے ملک سے بہت زیادہ ہے. بالکل, ان کی ویلیویشن میرے خیال سے پاکستان اور کافی ایسے ملک ہیں ان کی GDP سے بھی زیادہ ہے. بالکل, یہ گروتھ پوٹینشیل مطلب آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہے 100%. سو عدیل, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ٹاپ ٹیک کمپنیز ہیں ان میں گروتھ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور کافی ایسی کمپنیز تو ایسی ہیں کہ جن کا جو ویلیویشن ہے وہ ملکوں کی GDP سے بھی زیادہ ہے. سو اس کے بعد ہم بات کرنا چاہیں گے جو کمپٹیشن ہے آپ کے سیکٹر میں, سو آپ کے پاس کیا کمپیریٹیو ایج ہے, آپ کیسے بغیر کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کے کمپیٹ کر رہے ہیں اس سیکٹر میں. سو ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, گپ شپ کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہم گپ شپ لگا رہے تھے عدیل کے ساتھ اور ہم بات کر رہے تھے ان کے سیکٹر میں کمپٹیشن کتنا ہے اور وہ کیسے اس کمپٹیشن کو ہیڈ آن لے رہے ہیں اور اپنے جو کمپیریٹرز ہیں ان کو ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں. سو عدیل, کووڈ-19 کے بعد چینج آیا, کافی کمپیریٹرز آئے ہیوی انویسٹمنٹس کے ساتھ, آپ ابھی تک آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ملی, آپ ابھی بھی جو ہے اپنے جو آپ کی سیونگز ہیں اس کو خرچ کر رہے ہیں. سو کیسے کر رہے ہیں, پہلے تو بتائیں سیونگز ہے کتنی کہ ابھی 3 سال ہو گئے, میرے خیال سے آپ کافی کما کے لائے ہیں وہاں سے, نہیں؟ جیسے اب میں نے کہا کہ ایک پری پلان تھا کہ یہ جانا ہے اور ایک پروجیکٹ کو وہاں پہ لانچ کرنا ہے, تو ایک پہلے سے آئیڈیا تھا, چیلنجز کا بھی آئیڈیا تھا, اور کیونکہ پاکستان سے ایک لگاؤ بھی تھا, آنا جانا بھی لگا رہا تھا, تو ایک آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے پری پلانڈ ہوتے ہیں, تو میں نے کوشش کی کہ اس پری پلاننگ کو بھی کچھ اور سیف کوشچن ساتھ رکھ لوں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک اینڈ ہو گیا. جہاں تک بات انویسٹمنٹ ریز کرنے کے اوپر اور اس پروجیکٹ کو ابھی تک انویسٹمنٹ نہ ملنے کی, تو میں نے آلریڈی ڈفرینٹ فورمس کے اوپر اپنے پروجیکٹ کو پریزنٹ کیا ہے, پچز دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو بڑا خوبصورت سا کمنٹ مجھے آج بھی یاد ہے, مجھے دیا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ بندہ پاگل ہے. اچھا, زیادہ تر جو انٹرپرینورز کو یہ لقب دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ کمنٹ سن کے بہت خوشی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کہ اف somebody thinks I am crazy, تو اچھا اس کا مطلب میں رائٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے. ریزن بینگ کہ جب تک آپ کریزی نہیں نہ ہوں گے آپ کوئی انوویٹو آئیڈیا مارکیٹ میں لانچ نہیں کر سکتے. بالکل. کوئی آپ انڈسٹری میں بریک تھرو نہیں لے کے آئیں گے. اگر میں ایک روٹین بزنس مین کی طرح چل رہا ہوں گا تو پھر تو آئی تھنک آئی ہیو ڈن نتھنگ, میں نے کچھ اچیو نہیں کیا. اسٹیو جابس کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے, اف یو کریزی انف ٹو تھنک یو کین چینج دا ورلڈ یو کین. یس. سو یہ ایک کریزی پنا, ایک پاگل پنا آپ کے اندر تھا. ابھی آپ کس طرح کمپیٹ کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں؟ میں نے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو الحمدللہ بڑی شروعات میں اللہ تعالیٰ کی جو نا وہ
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس وہ انسان کو ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے، اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے اپنا کنیکشن بڑا اسٹرانگ رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پروجیکٹ جو یہاں تک پہنچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی میرے ساتھ محبت شامل ہے. ہم نے 2019 میں جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور اس کے بعد کچھ 6 مہینے گزر گئے تو انسان ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ پروجیکٹ چل نہیں رہا یا اس طرح نہیں ابھی تک جا رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آئی اور ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سرکاری ریٹ کے اوپر پھل اور سبزیاں لوگوں کے گھر تک پہنچانے شروع کر دیں، اور اس میں بغیر کسی ڈیلیوری چارجز کے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا میں سمجھتا ہوں فوری کی اسٹارٹ اپ جرنی میں، جس نے ایک بہت بڑی تبدیلی ہماری اسٹارٹ اپ میں لے کے آیا. اور نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں تک ہماری آواز ایک ڈفرینٹ وے میں پہنچی، بلکہ لوگوں کو پتہ بھی چلنا شروع ہو گیا کہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ لے کے ایک ڈفرینٹ، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کریزی آئیڈیاز. تو پاکستان میں آج تک کسی نے یہ نہیں کیا تھا کہ سرکاری ریٹ کے اوپر کوئی انشور کرے کہ جی میں آپ کو گھر پہ چیزیں پہنچاتا ہوں. گھر پہ تو کیا آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتی. ایسا ہی ہے. تو ہم نے یہ جب پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو کافی مطلب جو فرینڈز اینڈ فیملی ہے انہوں نے کہا کیسے کرو گے. ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے. آج 1.5 سال سے زیادہ ہمیں اس پروجیکٹ کو کرتے ہوئے ہو گیا ہے. ہم نے اس پیریڈ میں الحمدللہ جب سٹارٹ کیا تو پہلا دن میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا، وہ تھا جس دن ہمیں 1 آرڈر ملا. ٹھیک ہے. آج ہم کوئی 150+ آرڈرز ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں. کوئی 50,000+ ہمارا کسٹمر بیس ہے جو ہمیں روٹین میں آرڈر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، اس پیریڈ میں ہم نے I9 میں اپنا ایک ویئر ہاؤس سیٹ اپ کیا ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم باہر سے آئے تو باہر سے صرف آ کے یہاں کام نہیں کرنا تھا، وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تھا، انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا، اس کو بھی پاکستان میں لے کے آنا تھا. ہم نے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا الحمدللہ ویئر ہاؤس سیٹ اپ کیا ہے جس میں مشینری لگائی ہے، اور اس مشینری کی مدد سے ہم نہ صرف یہ کہ ہم آپ کو سبزیاں اور پھل پہنچا رہے ہیں بلکہ ایک ڈفرینٹ وے میں پہنچا رہے ہیں. ہماری طرف سے آج جو پوٹیٹو لوگوں کو جاتا ہے جسٹ فار این ایگزامپل وہ پری واشڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو گندے آلو آپ کے گھر پہ آتے تھے جن کو آپ کبھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ دھلے ہوئے نیٹ اینڈ کلین بلکہ ہلکے سے وہ ایسے شائنی سے آپ کے گھر پہنچتے ہیں. مطلب کوالٹی گھر پہ آ رہا ہے اور سرکاری ریٹ پہ آ رہا ہے اور فری ڈیلیوری کے ساتھ آ رہا ہے. فری ڈیلیوری. سو میرے خیال سے یہ ویلیو جو ہے پرووائڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور کنونشنل بزنسز جو اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ تو ہمارا بزنس ہے نا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو چیز پہنچاتے ہیں. آپ اینڈ پہ مجھے سوال کریں کہ عدیل اگر وہ چیز مجھے پسند نہیں آتی یا یہ چیز خراب ہے تو کمپلینس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ کی فیکٹر تھا ہمارے بزنس کا کہ ہم جو ایک کام کریں گے ہم ایک ڈفرینٹ وے میں کریں گے. تو لوگوں کی ہمیشہ ای کامرس بزنسز کے اوپر ایک کمپلین رہی کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں آتی ہیں، ٹھیک آتی ہیں. ٹرسٹ فیکٹر کا بہت بڑا لیک ہے، اور اس میں اور اسپیشلی ہمارے اس ریجن میں جتنا بھی میں نے فیڈ بیک لیا لوگوں سے، ان کو ٹرسٹ فیکٹر کا بہت بڑا ایشو رہتا ہے. تو ہم نے ایک چیز متعارف کرائی ڈے 1 کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی چیز آئی ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے آپ ڈور اسٹیپ پہ واپس کر دیں. بہترین. اگر یہاں اور ہم اس سے آگے گئے، یہاں بھی ہم نے اسٹاپ نہیں کیا. اچھا جی، لوگوں کی کمپلین آتی تھی کہ جی وہ ڈرائیور نے ریسیو کر لی تھی، بچے ریسیو کر کے اندر لے آئے ہیں تو اب پسند نہیں آ رہی. تو ہم نے اس کو بھی اوپن کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آرڈر کی کمپلین کریں، آپ کو کیا چیز پسند نہیں آئی، ہم آپ کے نیکسٹ آرڈر میں اس چیز کو فری ریپلیس کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ایسی ٹرننگ پوائنٹ تھی ہمارے لیے. شروع میں اس میں ٹربل آئی کہ یہ انشور کرنا 100% کہ جو چیز جا رہی ہے وہ 100% پرفیکٹ ہو، اس میں کوئی کمپلین نہ آئے. شروع میں ہم کوئی 3 to 5% کمپلین ریشو پہ چلتے رہے، لیکن اگر میں پچھلے 6 مہینے کی بات کروں تو ہم لیس دین 1% کمپلین ریشو پہ. اور لیس دین 1% کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری پوری سیلز کا 1%. ہم کوئی آرڈر بھیجتے ہیں، ان 1% آرڈرز میں کوئی اکا دکا آئٹم ہوتا ہے کہ جو گھر والے کہتے ہیں کہ آج یہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم ان سے کوئی بحث نہیں کرتے. میری سپورٹ ٹیم، آج ہم فیس بک اپنی ایپ کے تھرو ریویوز لیتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے واٹس ایپ بزنس، اس کے اوپر لوگ ہمیں صرف ایک میسج کرتے ہیں کہ جی بیٹا بھائی یہ چیز ہمیں پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آرڈر کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ریپلیس ہو جانی ہے. اور اس نے ایک ایسا ٹرسٹ فیکٹر ہمارے کسٹمرس کے ساتھ بنایا ہے کہ اب لوگ جب بھی سبزی پھل گراسری اور ہمارے جو باقی بزنس ماڈل جن کو ہم آہستہ آہستہ لانچ کرتے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فوری، یہی ہماری فرسٹ پریفرنس ہے، یہی ہماری فرسٹ چوائس ہے. اچھا، یہ بڑا المیہ ہے پاکستان کا، جو کوالٹی کے اوپر کمپرومائز، رائٹ. ٹھیک ہے، آپ یہ انشور کر رہے ہیں کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو، کوالٹی بھی ہو، اور ریٹرن پالیسی آپ کی بہت جو ہے پازیٹیو ہے. تو اس میں آپ کے جو کسٹمر لائلٹی ہے اس پہ کافی اثر پڑتا ہے. تو ینگسٹرز کے لیے یہ میسج بڑا ضروری ہے کہ جو آپ بزنس کر رہے ہو اس کے ساتھ آپ انشور کرو کوالٹی، اور جو کسٹمر کا فیڈ بیک ہے اس کو بیسیکلی انکلکیٹ کر کے اپنے بزنس ماڈل کو زیادہ امپروو کرو. جی بالکل، کوالٹی تو ایک مین آپ کا انگریڈینٹ ہے جو آپ کے بزنس کو سسٹینیبل اور لانگ ٹرم لے کے جائے گا.
میں آپ کو ایک دفعہ یا 2 دفعہ تو چیٹ کر لوں گا، لیکن تیسری دفعہ آپ مجھے آرڈر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسٹارٹ اپ اسپیس میں اور اپلیکیشنز کی اسپیس میں ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کسٹمر کو ریکوائر کرنے کی جو کاسٹ ہے نا وہ 17x ہوتی ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کے اوپر آج 100 روپے لگائے تھے نا اور آپ کو لے کے آیا تھا اپنی ایپ کے اوپر، تو نیکسٹ ٹائم مجھے 1700 روپے آپ کے اوپر انویسٹ کرنے ہیں کہ آپ دوبارہ مجھے آرڈر پلیس کرے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ جو کسٹمرز شروع میں ہم سے ناراض ہوئے کہ ہمارا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا. ایک فریش میں کام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کنسیڈرنگ کہ کوئی پرائر ایکسپرٹیز نہیں تھی، تو ہم نے خود بڑا ہارڈ وے لرن کیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت جن لوگوں کو ہم نے ناراض کیا، ایک تو میں ان سے کہوں گا کہ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ ٹرائی کریں، ہم دیکھیں اور دیکھیں کہ پروگرام کا فل فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی بالکل. تو لوگ ہمیں دوبارہ سے ایک موقع دیں اور دیکھیں کہ کیا یہ کوئی تبدیلی آئی ہے، کیا پچھلے 1.5-2 سالوں میں ہم نے واقعی کچھ چینج کرنے کی کوشش کی ہے یا ہم ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. اور اپنا فیڈ بیک دیں. آپ لوگ جب تک ہمیں فیڈ بیک نہیں دیں گے، بتائیں گے نہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جانا تو بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ آپ کے لیے یہاں آئے ہیں اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری پالیسی بھی بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں، بتائیں بھائی یہ چیز خراب ہے، یہ غلط ہے، یہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے. اور میں انشور کرتا ہوں ایز CEO آف دا کمپنی کہ آپ کے اس سارے فیڈ بیک اور نہ صرف سنا جائے گا بلکہ ہم اس بہتری کی طرف بھی جائیں گے جس کی آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں. عدیل، ہم کافی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے. ابھی ہم نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسٹارٹ اپ چیلنجز کے بارے میں کہ عدیل جو ہے جو 3 سال سے یہ اسٹارٹ اپ چلا رہے ہیں ان کو کیا کیا مشکلات ہیں. سو بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہماری بڑی زبردست قسم کی ڈسکشن چل رہی ہے عدیل کے ساتھ. بریک سے پہلے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اسٹارٹ اپ کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. سو عدیل 3 سال ہو گئے رائٹ. اسٹارٹ اپ کو چلانا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ نے کیسے اس چیلنجز کو اوور کم کیا؟ دیکھیں آپریشنز بھی سنبھالنے ہیں، مارکیٹنگ کے اوپر بھی ہے، ہائرنگ کرنی ہے، ریٹین بھی کرنا ہے لوگوں کو، کسٹمر کی فیڈ بیک اور ان کی کمپلینٹس کو ہینڈل کرنا ہے. تو کیا کیا چیلنجز آئے اور کیسے اوور کم کیا؟ اسٹارٹ اپ کا جو سب سے کی انگریڈینٹ ہے سکسیس کا وہ آپ کی ٹیم ہے، اور ٹیم بلڈ کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. جب آپ ایک نئی کمپنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک اسٹارٹ اپ ہے، ایک نئی کمپنی ہے، کل بند ہو جائے گی، سیلری نہیں ملے گی. تو لوگوں کو اپنی طرف لے کے آنا سب سے پہلے آپ کو چیلنج نظر آتا ہے. تو آپ نے جب شروع کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے کام آپ کو ملٹی ٹاسکنگ خود کرنے پڑتے ہیں. گریجولی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ لوگ ہیں جن کو 2 سال ہو گئے ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور وہ اسی ٹرسٹ اور اسی موٹیویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں آج بھی کہ یہ کمپنی ایک گروتھ اور ایک نیکسٹ فیوچر کی طرف جا رہی ہے. یہ ایک سب سے پہلا چیلنج تھا. پھر سیکنڈلی آپریشنل ایکسیلنس. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایک سیکشن جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو ڈیل کرتا ہے اس میں کوئی بینچ مارک نہیں تھا، کوئی کمپنی ایسی نہیں تھی کہ میں کہتا وہاں سے 2 بندوں کو ہم اپنی طرف توڑ کے لے آئیں. تو وہ ایک سیکنڈ چیلنج آیا جو مجھے یہاں پہ فیس کرنا پڑا. اس کو ہم نے بڑا ہارڈ وے لرن کیا تھرو ایکسپیرینس. الحمدللہ یہ ہے کہ آج میں دیکھوں تو یہ چیلنجز ڈیلی بیسس پہ آپ کو آپریشنل نظر آتے رہتے ہیں، لیکن ایز بزنس لیڈر یا ایز اے مینیجر یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیسے ایفیشینٹ اور افیکٹو وے میں ریزالو کریں. اچھا، اب بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپس اور پاکستان کی. فیملیرٹی نہیں ہے لوگوں کو کہ اسٹارٹ اپ ورلڈ ہے کیا، انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان کو. سو ہم اگر بات کریں سوشل امپیکٹ کہ اسٹارٹ اپ سوشل امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، جابس کریٹ کرتے ہیں، پھر اکنامک امپیکٹ اس کا ہے کہ بھئی ٹیکس ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو گرو کرنا پاکستان میں؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اب دیکھیں اسٹارٹ اپ اور ایک کمپنی نارمل بزنس، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے، کسی بھی جو انڈیویجول کا اسٹارٹ اپ ہے، وہ ایک اور کوئی کریانہ اسٹور نہیں ہے، ایک مام اینڈ پاپ شاپ نہیں ہے. آپ لوگ آئیں ایک نئے ویژن کے ساتھ، ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، اور آپ کا کام ہے ایک امپیکٹ کریٹ کرنا، ڈسرپٹ کرنا نارمل بزنس اسکیل پہ امپیکٹ جنریٹ کرنا. ایگزیکٹلی. اگر میں ایک دکان کھولوں، ایک کریانہ اسٹور کھول لیتا ہوں، ایک گراسری اسٹور کھول لیتا ہوں تو اور ایک ریسٹورنٹ کھڑا کر دیتا ہوں، یہ اسٹارٹ اپ نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایک ایسا بزنس ماڈل لانچ کرنا جو اسکیلیبل ہو سب سے پہلے، اور جس کو ہم پروفیٹیبل اور لوگوں کی بینیفٹ کے لیے لا سکیں. لوگوں کا جو بینیفٹ ہے جس کو ہم امپیکٹ کہتے ہیں، کتنے لوگوں کو میرا اسٹارٹ اپ امپیکٹ کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان آج ایک اس لیول پہ ہے کہ جہاں پہ اسٹارٹ اپس ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں NICs ڈفرینٹ اور ادارے ہیں جو اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو اس چیز کو اور اس کے ساتھ اسٹارٹ اپس جو ڈفرینٹ لیول پہ آنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں
اس کا مقصد کیا ہے؟ گورنمنٹ کی ایک ڈرائیو چل رہی ہے اسٹارٹ اپس کو لے کے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگین میں کہوں گا کریزی ہے، وہ کریزی لوگ ہیں جو پاکستان میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو در انوویٹیو آئیڈیاز. پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اگر آپ کی ایک کمپنی 2-10 کمپنیاں ٹیک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کرتی ہیں یا کسی اور سروس فیلڈ میں ڈیولپمنٹ کر کے اپنا نام، ملک کا نام روشن کرتی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس سب سے پہلے ہٹ ہوتی ہیں. ہم آج ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وومن پرنیورز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس کا ایک MOU سائن کیا ہے جہاں وہ ساری خواتین جو اپنے گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ اپنی پروڈکٹ کو لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیں ہم ایز مردوں کی جب بات کرتے ہیں تو ابا جی سے قرضہ لے لیں گے، بھائی سے قرضہ لے لیں گے، کسی دوست سے قرضہ لے کے 10,000 روپے کی کرایہ پہ دکان لے لیتے ہیں. لیکن خواتین کو اپرچونٹی بالکل نہیں مل رہی ہوتی. وہ اپنے گھروں میں جب ہم سے بھی کوئی بات کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جی رہنے دو، کیا کرنا ہے. ایسا ہی ہے. تو فوری نے اگین وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے ان خواتین کو ایک موقع دیا ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو ہماری ایپ پہ لائیو کریں. ہم ان کی پروڈکٹس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ شوکیس کریں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ پاکستانی پروڈکٹس ہیں جو ہینڈ میڈ جینون اوریجنل پروڈکٹس ہیں اور آپ ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پوری دنیا سے آرڈر کر سکتے ہیں. سو جس طرح میں سمجھ رہا ہوں فوری صرف ایک اسٹارٹ اپ نہیں ہے، ایک موومنٹ کی طرح آپ اس کو چلانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انسپائر بھی کرے اور ڈسپائٹ کہ آپ کا کوئی بھی جینڈر ہو، ایج ہو، آپ کو اپرچونیٹیز جو ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو ملیں گی. جی بالکل. ہمارا اگر میں اسٹاف کی بات کروں تو مکس اسٹاف ہے، میل فیمیل. ڈے ون سے ہمارے ساتھ ہم نے اس کو اس لیول پہ رکھا ہے کہ ہم نے ایکول اپرچونیٹی کریٹ کرنی ہے. درمیان میں ہمارے پاس اگر میں کہوں تو جو فزیکلی چیلنجڈ پرسنس تھے وہ بھی درمیان میں ہم نے ان کو ہائر کیا، ان کو اپرچونیٹی دی. ہم نے کبھی کسی لیول پہ ایک ڈسکرمنیشن کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور سملرلی لوگوں کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں، نہ صرف اپنے فیلڈ کے اندر بلکہ ہمارے سے جو ایسوسیٹڈ پیچھے بیک اینڈ پہ یا فرنٹ اینڈ پہ لوگ ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو جو ان کی تھوڑی متس ہیں ان کو بھی بریک کریں اور ان کو اویئرنیس دیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم یا اسٹارٹ اپ کے بارے میں. سو آج اگر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، زیادہ لوگ کہتے ہیں نا صبح اٹھ کے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بس وہ آئیڈیا ہی رہ جاتا ہے، سیکنڈ اسٹیپ کی طرف نہیں جاتا. سو آج جس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اس کے بعد وہ کیا کرے، اس کو مٹیریلائز کیسے کرے؟ عابد بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اور اگر میں دیکھوں اور جو پچھلے 3 سالوں میں میں نے لرن کیا ہے یا جو میں یہ کہوں کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی وہ 9 to 5 جاب چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. سوشل پریشرز ہوتے ہیں کہ جی گھر والے کہتے ہیں نوکری کرو. کوئی بھی اپنے بچوں کو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوائس نہیں کرتا کہ تم کوئی کاروبار شروع کر لو. ہم پہلے نوکری کر لو، جب کچھ پیسے کما لو گے، کچھ بہتر ہو جاؤ گے تو پھر کاروبار کا سوچ لینا. جب آپ اس لائن پہ چل پڑتے ہیں تو آپ کبھی واپس نہیں ملتے. بہت ٹف اور ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے. آپ کی سوشل رسپانسبلٹیز، فیملی، بچے، گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے، ایک چیلنج بن جاتا ہے. اس سٹیج کے اوپر جو لوگ آج میں دیکھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ NIC سپورٹ کر رہی ہیں، تو جو لوگ اس سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے اس آئیڈیا کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو کچھ کر لیتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ اپنے آئیڈیا کو جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیٹیبل بزنس اور اسکیلیبل بزنس ہے اور ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو بھی کنونس کریں اور پش کریں کہ نہیں دس از مائی آئیڈیا اور میں اس کے اوپر آگے چلنا چاہتا ہوں. بڑا ہی بہترین میسج آپ نے دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے سو لیپ آف فیتھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یار میں یہ چیز کر سکتا ہوں. اور اگر راستے میں بندہ فیل بھی ہو تو کسی قسم کا کوئی سب سے پہلے تو آپ خود اگر کنونسڈ ہوں گے تو آپ کسی اور کو کنونس کر پائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود اپنے آئیڈیا کے اوپر 100% کنونسڈ ہوں. تھینک یو سو مچ عدیل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کا انٹرویو سن کے کافی چیز سیکھی ہوگی. میں نے خود بھی بہت چیزیں سیکھی آج اس انٹرویو سے. سو عدیل آپ نے بڑا ہی اچھا میسج دیا کہ آئیڈیا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. تو وہ لیپ آف فیتھ لینا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں یا پھر ہمارے جو سرکل ہے ان کو بھی کنونس کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز میں کر سکتا ہوں. اور بعد میں اگر فیلئر بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. فیلئر پارٹ آف سکسیس ہے. بالکل. اچھا ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہمارا ایک سرپرائز سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. سو ہم ریپڈ فائر راؤنڈ میں کیا کریں گے، ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک لفظ میں بولوں گا اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے فوراً اس کا جواب دینا ہے. ریڈی ہیں؟ ریڈی. شروع کریں؟ یس. ٹھیک ہے. سو پہلا میرا کوشچن، اگر میں انٹرپرینیور نہ ہوتا تو؟ ٹریولر ہوتا. ٹریولر ہوتا. زبردست. آپ کی فیوریٹ مسٹیک لائف میں کیا تھی؟
ورسٹ مسٹیک نہیں, فیوریٹ, جس کو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا ہے میں نے یہ مسٹیک کی, فیوریٹ مسٹیک. کمنگ بیک ٹو پاکستان. زبردست. اچھا, سب سے بہترین لیسن ابھی تک آپ کو لائف میں کیا ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ یقین. بہترین. عدیل جو ہے وہ فیلئر کو کیسے دیکھتا ہے؟ فیلئر آر اپرچونیٹیز ٹو لرن. ٹھیک ہے. میرے جب مجھے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, جب میں خود فیلئرس کے پروسیس سے گزرتا ہوں, تو وہ میرے لیے ایک لرننگ ہوتی ہے کہ اچھا یہ سارے ویز ہیں جو وہ مجھے سکسیزفل نہیں ہونے دیں گے, لیٹس فائنڈ اندر وے, اندر ڈور. فیوریٹ اسپورٹس پرسن؟ کافی سارے ہیں, لیکن اگر میں اس میں آنڈرے گاسی کا نام لوں تو یس ٹینس, یس, سو ہی از ون. یوسین بولٹ, ہی از اندر پرسن کہ جس کو میں نامنیٹ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اور فوری کو اگلے 5 سال میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ فوری میرے ہارٹ سے بہت ایک کلوز آئیڈیا ہے, اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایک 5 سالوں میں انٹرنیشنل برانڈ ہو. اس کو میں اگر کمپیئر کروں تو 5 سالوں کا مطلب ہے کہ 8 ایئرز آف فوری جرنی. 8 ایئر آف فوری جرنی کو انٹرنیشنل جو ایپس اس وقت مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں تو وہ ایپس ہیں جو اس وقت یونیکارنز ہیں ساری. تو دس از ویئر آئی سی فوری. یونیکارن کا بھی بتائیے, یونیکارن کیا چیز ہے؟ یونیکارن وہ ایپس ہیں جنہوں نے $1 بلین کی ویلیویشن ریچ کی ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کی وہ پہلی ایپ, میری خواہش ہے کہ وہ فوری ہو. تھینک یو سو مچ عدیل, آپ کی خواہشات بہت نیک ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا یونیکارن جو ہے وہ فوری ہی ہو. کافی کچھ سیکھا ہم نے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے ان سنگ ہیروز ہیں, وہ ہیروز جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کے تھرو پاکستان کی ڈیسٹینی کو کیسے چینج کر رہے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے ہیرو کے ساتھ آئیں گے, ایک نئی سٹوری کے ساتھ آئیں گے. تب تک بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.